مانتے ہیں وہاں پہ بھی. جناب چیئرمین، آج جس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی which was duly signed by محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اینڈ میاں محمد نواز شریف، اس کے اوپر جب حکومت بنی 2008 میں تو 85% عمل درآمد اس وقت ہماری گورنمنٹ نے کیا، اور 15% اگر اس پہ بھی عمل درآمد ہو جاتا تو آج یہ ایشو یہاں نہ اٹھتا. جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. اس وجہ سے جب 18th امینڈمنٹ آئی تو اس پہ یہاں جو ابھی فاضل اراکین نے بات کی وہ بہت مناسب کی کہ یہ انصاف آپ کو نچلی سطح پہ بھی ملنا چاہیے، صوبوں کی حد تک بھی ملنا چاہیے. یہ جو ہاؤس ہے، یہ ہاؤس جو ہے یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے ایکول نمبر. تو اس لیے دس از دا پراپر فورم. جیسے کہ ایک سجیشن آئی ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے آن یہ لا اینڈ جسٹس، اس پہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے. تاج حیدر صاحب کو تشریف فرمائے ہیں، اور اس پہ ایک ایجنڈا تیار کر کے یہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور وہ ڈیبیٹ جب ہو تو وہ ایسی ڈیبیٹ ہو جس کو ایک پورے ملک میں اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، چونکہ کمنگ فرام دا اپر ہاؤس. اسی ہی طریقے کے ساتھ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر تھا، اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہونا بہت لازم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے کیسز ڈیلے ہوتے ہیں، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے تو اس میں بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہوں گے وہ وہاں جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام آباد کورٹ، ہائی کورٹ، یہ کب بنا تھا؟ یہ 2010 میں. یہ میرے ہی دور میں بنا تھا 2010 میں، اینڈ آئی واز دا پرائم منسٹر. اس کی بھی بہت ضرورت تھی اور ہم نے اس وقت بھی اسٹرگل کی اور اس کو ہم نے بنایا، اور اس سے بھی عوام کو کافی فائدہ ہوا. اسی ہی طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں there are 2 laws in one country. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب ریلیونٹ ایجنڈا ہے، ریلیونٹ ٹاپک ہے، تو اس کو میں ری ایٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیئرمین سینٹ تھے اور ایک اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی تھے. چیئرمین سینٹ ڈفرینٹ پارٹی سے تھے، اسپیکر ڈفرینٹ پارٹی سے تھا، اور اس کے لیے آئیڈینٹیکل آڈٹ پیرس تھے. آئیڈینٹیکل آڈٹ پیرس کے لیے one was sent to PAC, the other was sent to NAP. Why 2 laws in one country? کہ آئیڈینٹیکل آڈٹ پیرس ہیں. چیئرمین سینٹ was sent to Public Accounts Committee. چونکہ آڈٹ پیراز are dealt at the level of the department or in the Public Accounts Committee. Or audit paras are not sent to NAP, but I was sent to NAP. And I served and I was there according to jail manual for 10 years. And according to NAP laws, 5 years. Why 2 laws in one country? پھر اس کے لیے there are remissions. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ کریں، there are remissions. اگر جیل میں خدا نہ خواستہ کوئی اور گیا ہو تو وہاں اگر آپ سانپ مار لیں اس کے لیے معافی ہوتی ہے. اگر آپ خون دے دیں، بلڈ، اس کے لیے بھی معافی ہوتی ہے. اور اگر آپ ڈویژن امپروو کر لیں اس کے لیے بھی ریمیشن ہوتا ہے.
اور اگر آپ کوالیفیکیشن امپروو کر لیں اس کے لیے بھی آپ کو ریمیشن ہے, اور اگر آپ کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن کر لیں اس پہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر اس سے ہٹ کر اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیں اس پہ کوئی 9 ماہ یا 1 سال کی ریمیشن ہوتی ہے. مگر فار آل دیز تھنگس دو آئی واز فیسنگ دا ریگرس امپریزنمنٹ, مگر مجھے کسی چیز کی معافی نہیں تھی. عید میلاد النبی کی بھی معافی ہوتی ہے, صدر پاکستان وہ بھی ریمیشن دیتا ہے, اور پرائم منسٹر بھی دیتا ہے. وائی 2 laws in one country? وائی there is not one law? کہ مطلب ایک کے لیے علیحدہ لا, دوسرے کے لیے علیحدہ لا. 23 years کے بعد مجھے ایاز صادق صاحب, he was the speaker, he told me کہ گیلانی صاحب آپ کا تو کیس بنتا بھی نہیں تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہتے آپ کا آڈٹ پیراز تھا. آڈٹ پیراز جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے, تو آپ کو تو 10 سال قید ہو گئی. تو اس لیے اب 23 ایئرس کے بعد آڈٹ پیراز ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں اب آئے ہیں. تو مجھے چیف جسٹس مل گیا ایک تقریب میں, تو میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کین یو ریٹرن مائی 10 years آف مائی لائف, کہ اگر 10 سال جو میرے جیل میں نے گزارے اب مجھے واپس کر سکتے ہیں. تو اب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, چونکہ پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. آج وی آر آن دا رائٹ سائڈ, کل کو اپوزیشن از دا گورنمنٹ ان ویٹنگ, تو کل کو ان کے دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. چلو ہم تو عادی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع سے وہ یہ کیسز لڑتی رہی ہے. بھٹو صاحب کو اگر پھانسی بھی ہو گئی, عدالتی قتل بھی ہم کہتے ہیں, بٹ وی اپیئر بفور دا کورٹ. بے نظیر بھٹو بھی شی یوز ٹو اپیئر بفور دا کورٹ, آئی یوز ٹو اپیئر بفور دا کورٹ, زرداری صاحب اپیئر بفور دا کورٹ, Raja Pervez Ashraf used to appear before the court, and all our political workers, they appear before the court. Even today, I am facing more than 26 cases and I'm appearing before the courts. مگر ہم بتاتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں سے چاہتا ہوں کہ یہ سیریس مسئلہ ہے, اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. تھینک یو. تھینک یو سر. سینیٹر سید شبلی فراز صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. میں تو کسی اور وجہ سے میں نے یہ بٹن پریس کیا تھا, میرا خیال ہے اس کو میں پوسٹ پون کر دیتا ہوں, آخر میں کہہ دوں گا. بڑی مختصر سی بات جو ابھی سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بات کر رہے تھے, ہم اس سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں, لیکن شاید انٹرپریٹیشن کا فرق ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں اور جو کہ جس کی طرف اشارہ ہمارے آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن کر رہے تھے. قانون کا 2 ہونا سے مراد ہمارے پرائم منسٹر کی, ہماری گورنمنٹ کا ہے کہ یہ نہیں کہ قانون کمزور کے لیے ایک اور طاقتور کے لیے دوسرا ہو. یہ وہ اصل چیز ہے جس نے کہ اس ملک کے پورے معاشرے کو ایک اضطراب میں رکھا ہوا ہے. اس ملک کی ترقی وہ نہیں ہو سکی جو اس کا پوٹینشل تھا, اور ہر بار وہ ایک شعر ہے کہ آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی, ہم اتنے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. تو ہمارا جو بلیف ہے, پہلا مصرع بھی کہیں جی یوسف نہ تھے. تو مقصد یہ ہے کہ جو ہماری حکومت تحریک انصاف کا جو بنیادی ایجنڈا رہا ہے, بنیادی مقصد رہا ہے, جو ہمارا سٹرگل رہا ہے, وہ بیسڈ ہی اسے پہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے اس کلچر کو ختم کرنا ہے جس میں کہ اگین کے طاقتور کے لیے قانون ہو اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہو. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ اس کا ذکر کیا, ابھی ذکر کر رہے تھے کہ پیش ہوئے عدالتوں میں. ہمارے پرائم منسٹر تو آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ سپریم کورٹ پہنچ گئے.
और हर तरह से उन्होंने ये कानून के लिए सबमिट करना, ये नहीं कि हम समझें कि इससे हमारे कानून के सामने पेशी से हमारे रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी। ये एक अज़ल से यही राय है कि इस मुआशरे का, इस दुनिया का, अगर मगरबी ममालिक हम देखें वो क्यों हमसे आगे हैं, वो इस वजह से आगे नहीं है कि वो हमसे बेहतर हैं, वो इस वजह से बेहतर है कि वहां पे इंसाफ का जो निज़ाम है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और हर एक शख्स, आम शहरी, कतई नजर इससे कि उसका किस सोशल टियर के साथ उसका ताल्लुक है, उसको इंसाफ मिलता है। तो मुआशरा तरक्की भी कर रहा है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। लेकिन अगर आप कानून को एक समझें कि ये तो किसी और के लिए है, और एक ऐसा, और खास तौर पे जिम्मेदारी उन पे होती है जो हुक्मरान हैं और जो हुक्मरान रहे हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो आम आदमी को बताएं कि कानून के सामने एक तो सारे बराबर होते हैं और दूसरा ये है कि कानून के सामने पेश होना चाहिए। अगर कानून नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है एनार्की होगी। वो एनार्की किसी विजिबल भी होती है और एक सिमरिंग एनार्की भी होती है, और बदकिस्मती से हमारा मुआशरा इसी तरफ जा रहा है, जबकि खास तौर पे वो देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए कानून एक है और कुछ लोगों के लिए कानून दूसरा है। कितने हजारों लोग हैं जो कि चाहे उन्होंने छोटे जुर्म किए हुए हों, वो जिससे फैज साहब ने कहा है ना, है संग खिश्त मुकैयद और सग आजाद। ये जो है वो जो बुनियादी जो फर्क है अदालतों में या इंसाफ की फराहमी में, वो ये फैज साहब उसकी निशानदेही कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट एक कंप्लीट पैकेज ला रही है जिसको कि कैबिनेट में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। उसमें कुछ हमने और इनपुट्स भी लिए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगले महीने तक वो पेश भी हो जाएगा, कैबिनेट से भी अप्रूव हो जाएगा। और मैं ये बड़ी खुशाइन अपना जो तारर साहब ने जो बातें की, बहुत खूबसूरत बातें की, और मैं अप्रिशिएट करता हूं बिकॉज हमने यही देखा है कि जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है उसके जो मेंबरान हैं, हमारे चेयरमैन हैं जो अली जफर साहब, एक ऐसा माहौल है जिसमें कि हम नॉन पार्टिजन तो जिसे कहते हैं कि एक जितने भी हमने कानून पास किए हैं हमने बिल्कुल कंसेंसस से किए हैं जी। एक बड़ा अच्छा एक माहौल है। तो मैं ये यकीन रखता हूं कि ये जब पैकेज यहां पे आएगा उसमें ऑपोजिशन अपनी इनपुट देगी, हमारे मेंबरान अपने इनपुट देंगे, और वक्त आ गया है कि हम एक ऐसा इंसाफ की में ऐसी फराहमी में एक ऐसी तब्दीलियां लाएं जिससे कि जो आम लोग हैं उनको उनकी जिंदगियों पे पॉजिटिव असर पड़ सके और ये मुल्क आगे तरक्की कर सके। आखिर में शुक्रिया, मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि मैंने चूंकि यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जी इसी तरह का एक बिल है जो कि हम कर चुके हैं और मैं आधे घंटे में लाऊंगा, वो मैं ले आया था, तो मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, बहनें हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम बिल ला चुके हैं जो नेशनल असेंबली में अप्रूव भी हो गया है, और एक बड़ा मजबूत किस्म का लॉ है जो कि हर एस्पेक्ट को कवर करता है। और वो जो है तो जाहिर है कि ये है बिल है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इफेक्टिवली इंश्योर द इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी, सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का लॉ है जिसमें कि इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। तो ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए थैंक यू वेरी मच। सेनेटर अली जफर साहब। सर बस अब हो गया, ठीक है, कमेटी में देख रहे हैं वैसे भी, ठीक है।